ناظرین، ہرش ٹی وی کے ساتھ سید شہزاد شاہ آپ کے سامنے حاضر ہے فضائل اعمال کی ایپیسوڈ 1 کے ساتھ اور حصہ نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ناظرین، آپ نے اگر ہرش ٹی وی کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں، کیونکہ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنے سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فضائل اعمال بک کی ایپیسوڈ 1 کا 5واں حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبر آتی ہے، اس سے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنے، اور مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحویل سے بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھا، مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالات میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پڑوسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا اور ان کی حضرات کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ کچھ پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا، اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خیال ہوا کہ ایک پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور گھر کو ان کو کھلایا پلایا، آرام کروایا، اور مگر پوچھنے کی اس بات کی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات بھی یہی صورتحال رہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم عہد پیما دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے
میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنی طرف دیکھوں گا، اپنی طرف سے دوسری طرف دیکھنے لگوں گا۔ تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات کی قسم، آپ کی ذات کی قسم، میں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کا کلمہ توحید کو اس بے ایمانی کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر جا پہنچے اور لیٹ گئے، ان کے اوپر جا کر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک کی شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک کے شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اور پھر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہاں کا راستہ بند ہونا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے ان کو سمجھایا اور ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کو یہ فعل حق کے اظہار کا غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے کہ اسے ڈر کر اور چھپا کر رکھا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے کہ تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقبل باب میں آ رہا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہیں نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ ناظرین، آپ نے فضائل الاعمال کا 5واں حصہ، ایپیسوڈ 1 کا 5واں حصہ سنا، اور صحابہ کے جذبات دیکھے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی جذبات کا حامل بنائے۔ ناظرین، عرش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور سید شہزاد شاہ کو اجازت دیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔